شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر حالات واقعی خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ انڈیا کی طرف سے جو میڈیا کا پریشر ہے مجھے لگتا ہے گورنمنٹ اس کو برداشت نہیں کر پاتی، اور وہاں پہ جو میڈیا، انڈین میڈیا، وہ چاہتا ہے ایک جنگ ہو جائے، وہ ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اینکرز جو ہیں وہ کلاشنکوف لے کے خود ہی نکل پڑیں گے سرحد کی طرف. تو میڈیا کا پریشر ظاہر ہے زیادہ لگتا ہے کہ چھریاں اور وہ تلواریں ہیں، جس طرح کوئی اورنگزیب کا دور جا رہا ہے اور اتنی وہ ہیٹرڈ ہے کہ جو اس نے کہا ہے، مودی کہتا رہا نا 1000 سال کی غلامی، یا مسز گاندھی نے کہا تھا 1000 سال کا بدلہ لے لیا. وہ تو کوئی کہ مسلمان ہے یہ اور مغل امپائر کا ہے، اس ٹائپ کی سوچ ہے. تو ان کا خیال یہ سارے مغل اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا اگر خدا نہ خواستہ صورتحال خراب ہو جاتی، پاکستان کے پاس کیا کیا آپشن ہیں؟ دیکھیں نا، اس وقت 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس موجودہ سچویشن. میرا اپنا ویو ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، ہندوستان حملہ نہیں کرے گا. اس کی وجہ ہے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے کیا تھا اور ہم نے فوری طور پہ جواب بھی دیا، اور اس دفعہ جو انہوں نے توپ چلانی تھی وہ توپیں چلا دی ہیں، اور پاکستان کو بدنام کرنے کی، تنہا کرنے کی پوری کوشش ہے. پلس وہ جو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں را کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے. چلیں، پہلا آپشن ہے کہ انڈیا چلیں کرتا ہے کوئی کاروائی ایک. دوسرا آپشن ہے کہ سچویشن جو اب آ گئی ہے، جسے کہتے تھے نا مڈل ایسٹ میں 73 کی جنگ سے پہلے 2 سال سادات کے زمانے میں، نو وار نو پیس، نہ جنگ ہے نہ امن ہے. وہ اس قسم کی صورتحال ہے ان بٹوین، جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسرا ہے کہ ٹرمپ یا سعودی عربیہ، یہ جن کے تعلقات دونوں سائڈ میں ہیں، وہ پڑ جائیں اور وہ کہیں کہ جری بندے دے پتر بنو، رولز آف دا گیم ہم نہیں بناتے ہیں اور کچھ چیزیں سیٹل کرتے ہیں. تو یہ 3 پاسبلٹیز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی پاسبلٹی نہیں ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ انڈیا نے کوئی باقاعدہ حملہ یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی، مس ایڈونچر جو ہے، تو اس کا تو پھر ہمارا ایس او پی ویری کلیئر، وی ول ہٹ بیک ایز اے سوورن کنٹری. ہم نے جو اپنا پوری فوج ہے، پوری ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے، تو ہمیں تو وہ تو برداشت نہیں ہوگا نا. اب دیکھیں، ہم نے ایران کو برداشت نہیں کیا تھا، ہم نے اب افغانستان کو برداشت نہیں کیا. دیکھیں نا، یہ کہنا کہ لوگ کہتے ہیں جی سائز بڑا انڈیا، سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. وہ اگر سائز ہوتا اسٹرینتھ تو پھر ویتنام جنگ ہار جاتا، افغانستان ہار جاتا جنگ، یہ کیوبا لمحہ پڑ جاتا امریکہ کے سامنے. اس کا تعلق ہی نہیں. آپ نے ہمت کتنی ہے، صلاحیت کتنی ہے، اور نیت کیا ہے. اگر آپ میں دم ہے، پہلی بات ہے جنگیں جیتی جاتی ہیں ذہن میں، ناٹ ادروائز. ذہن میں ہوتا ہے کہ ہاں یار ہم وی ول فائٹ. اچھا 2 چیزیں ایسی ہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم اس پہ اکٹھی ہو جاتی ہے، کرکٹ پہ اور دوسرا جنگ پہ. یہاں اگر خدا نہ خاصا کوئی جنگ کا کوئی تھوڑا سا بھی آپشن نکلے نا، پوری قوم اکٹھی ہو. دیکھیں عمران خان کی خبر ہی نہیں 2 دن سے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا پڑا شروع ہو گیا. دیکھیں نا، ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے، میں چھوٹا تھا بہت، بچپن میں 1965 کی جنگ دیکھی ہے، جب سائرن بجتا تھا، بلیک آؤٹ ہوتا تھا، باقاعدہ بومبنگ ہوتی تھی. لوگ جو تھے بڑے جاندار طریقے سے باہر آتے، اسپرٹ ہے. تو پاکستانی قوم میں ایک خاص اسپرٹ بھی ہے کہ ایز اے فائٹر خوف زدہ قوم نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. نہ وہ خوف زدہ ہے اپنے کوئی حکمرانوں سے، نہ وہ خوف زدہ ہے امریکہ سے یا ہندوستان سے. دیٹ از دا فرسٹ بگننگ. خوف کا خاتمہ جو ہے نا، دس از دا فرسٹ تھنگ. اچھا یہ فرمائیے، عوام کی بات کر رہا ہوں، ایلیٹ کی بات نہیں کر رہا. وہ نہیں کہ جن کے پیسے دبئی میں ہیں یا بینک اکاؤنٹ لندن میں ہے، یا ان کی بات نہیں کر رہا. میں عوام کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان میں رہتے ہیں، جن کا مرنا جینا پاکستان کے اندر ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ انڈین پاکستان سے کوئی نفسیاتی پریشر میں ہے، ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، کوئی خوف ہے پاکستان سے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس نے پورے انڈیا کو خوف زدہ رکھا ہو. انڈیا میں خوف ہے. میں نے ایک دفعہ تقریر میں بھی کہا تھا دلی میں کافی دیر پہلے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں واٹ آئی کال کہ ایک ان کو محمود آف غزنی کمپلیکس ہے. وہ سمجھتے ہیں جو مسلمان شمال سے آتا ہے نا، وہ محمود آف غزنی کا فالوور ہے، اور اس کی نظریں سومناتھ کی طرف ہیں یا ہندوستان کی طرف. اور وہ تھوڑا سا ان کا ویو ہے، معاف کرنا میں یہ بات کر رہا ہوں، کہ یہ مسلمان کوئی پتہ نہیں، یہ پاگل ہیں ذرا تھوڑے سے، کہ کوئی پتہ نہیں کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک امریکہ میں بھی تھیوری تھی، میڈ مین تھیوری. وہ نکسن نے پھیلایا تھا جب جنگ ہو رہی تھی نا ویتنام کی. اسے کسنجر کو کہا کہ یہ کہہ دو کہ نکسن کا کوئی پتہ نہیں، یہ پاگل ہے، صبح اٹھ کے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وہ ڈر جاتے ہو کہ اچھا واقعی جو ٹرمپ کر رہا ہے، جو ٹرمپ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ٹرمپ کا کیا پتہ ہے، کل نو صبح یہ کر دے، یہ ٹویٹ کر دے، یہ ایکشن لے لے، یہ تیا پانچا کر دے. تو یہ ایک
ہتھیار بھی ہوتا ہے بڑا اچھا نفسیاتی. تو ہندوستان کو ایک یہ ہے کیونکہ انہوں نے جیسے چائنیز کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کی ایک کیپٹیو مینٹیلٹی ہے, غلامانہ. پہلے غلام رہے وہ مسلمانوں کے, پھر غلام رہے برطانیہ کے, تو تھوڑا سا ایک غلامانہ ذیت کا ان کا ہے. ہمارا ایک عجیب قسم کا, حالانکہ کئی دفعہ اوور کانفیڈنس بھی ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں جی ساڑی بادشاہی ہے, ہم حکمران ہیں, دیکھی جائے گی, کی کرنا جو پٹنا ہے پٹ لو, دیٹ سارٹ آف اپروچ. تو وہ ایک کانفیڈنس ہے ہمارے میں جو ان میں نہیں ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑا ملک اور وہ واقعی پاکستان کے حوالے سے, اور اب وہ خوف جو ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو گئی ہے, بغض میں تبدیل ہو گئی ہے کہ یار یہ ان کو کسی طریقے سے. آخری سوال آپ سے, یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو, انہوں نے کہا جی انفارمیشن کی بیس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو شہری ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے انڈیا, لیکن اگر ہمارا ایک شہری بھی مارا گیا تو پھر انڈین شہری انڈیا میں محفوظ نہیں رہ سکیں گے. اس کو کس حد تک درست سمجھتے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے, وہ تو شہری کر چکے ہیں. واشنگٹن پوسٹ نے سٹوری لکھی تھی گارڈین نے کہ پچھلے 4 سال میں 20 مرتبہ رو نے آ کے دہشت گردی کی ہے, پاکستان کے اندر شہری مارے ہیں. تو یہ کام یہ لارجر اسکیل میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا کے پاس یہ ہتھیار ہے دہشت گردی کا, وہ استعمال کرتا رہا ہے. نہ صرف پاکستان کے خلاف, وہ جو بیچارے سکھ کو مار دیا کینیڈا میں اور ایک کو مارنے کی کوشش کی امریکہ میں, تو ان کا رو کا بندہ پکڑا گیا, رو اسٹیشن چیف کو نکال دیا انہوں نے, پرستانہ انہوں نے گڑھا بنا دیا واشنگٹن سے. تو یہ تو انڈیا کرے گا, اس کے لیے ہماری انٹیلیجنس کو چوکس رہنا چاہیے. اور ایک اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ مین دشمن جو ہے ہمارا وہ کون ہے. وہ اندرونی نہیں, وہ بیرونی ہے. اور اندرونی جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں بشمور پی ٹی آئی سب کو اکٹھا کریں, اور قیدی نمبر 804 ہو اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہو ان کو رہا کریں اور معاملہ ٹھیک کریں اور مقابلہ کریں, کیونکہ یہ ذرا معاملہ آگے طویل جنگ ہوگا, ایک دم ختم ہونے والا معاملہ نہیں. اچھا جی, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ چوئی صاحب. جو پاکستان کی طرف سے جواب ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بالکل, مور دین مطمئن. بڑا ٹھیک جواب ہے, بڑا دانش مندی کے ساتھ, دلیری کے ساتھ, میچور میجرڈ رسپانس ہے اور بڑا اسپیسیفک رسپانس ہے. اور دیکھیں نا اس میں جذباتیت نہیں ہے, کوئی جذبات, جو انڈیا کا جو اس کو وہ ہے بالکل ہسٹریکل اپروچ وہ نہیں ہے. اور اس میں میرے خیال میں 2-3 نئے عنصر بھی جو لے آئے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ جی اگر آبی جارحیت ہوئی دیٹ مینز آل آؤٹ وار, اگر وہ پانی روکا گیا, اگر پانی روکتے ہیں ڈیم بناتے ہیں, وہ ایکٹ آف وار ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم اگر آپ نے کوئی ملٹری ایکشن کیا تو 2019 کے ابھینندن کا واقعہ یاد کر دیں گے, ویل ہٹ بیک ہارڈ. اور جو مجھے خوشی ایک یہ ہوئی کہ ایک یہ جنگ جو ہندوستان مودی نے لانچ کی RSS کی طرف سے پاکستان کے خلاف, ایک نظریاتی جنگ بھی ہے, اور وہ نظریاتی عنصر بھی ہم لے آئے ہیں. ایک جو قائد اعظم کے ذکر کیا 2 نیشن تھیوری کے حوالے سے, 2 قومی نظریہ کی جو بنیاد ہے پاکستان کے وجود کی, اور وہ کہ وہ سوچ قائد اعظم نے 90 سال پہلے دیکھ لی تھی کہ یہ ان سے گزارا نہیں ہندوتوا کی سوچ کے ساتھ. اور ویسے بھی 2025 چوئی صاحب 100 سالہ اینیورسری ہے RSS کی, 1925 میں آئی تھی. اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ جو مسلمان اقلیت ہے ہندوستان کے اندر اس کا بھی ذکر ہوا اسٹیٹمنٹ. یہ جو فضائی حدود بند کیا پاکستان نے, اس کا انڈیا کو زیادہ نقصان ہے یا پاکستان کو؟ انڈیا کو بہت زیادہ نقصان. ہمارے تو کوئی جہاز ہی نہیں جاتے اس طرف, سارے تو انڈیا کی ٹریفک اس طرف جاتی ہے. انڈیا کو بہت فائنینشلی اور ادروائز بھی نقصان ہوگا, اور اس کے امپلیکیشن اقتصادی بھی ہیں, کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے جو مغرب سے آتی ہے, جو سارا اس مڈل ایسٹ سے آتی ہے, وہ تو سارا فلو یہاں سے ہی تھا نا ہمارے ہاں, تو وہ ان کو بڑا فرق پڑے گا, اور میرے خیال میں اس سے ان کو بہت تکلیف ہوگی. وہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو ان کے ایئر ٹکٹس ڈبل ہو جائیں گے, ٹائم پڑ جائے گا, 2 گھنٹے آپ کا ٹائم پڑ گیا, ایئر ٹکٹس پڑ گئے, ٹریفک کم ہو جائے گی, ٹریول ٹائم بھی جو کہیں گے کیا مصیبت ہے, ہم ادھر سے جائیں تو وہ اسے بھی فرق. جو بزنس کمیونٹی جاتی ہے, دوسرے لوگ جاتے ہیں, تو اس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز بہت نیگیٹو ہیں ان کے لیے. اور کیونکہ پاکستان جو ہے نا, پاکستان کے جہاز تو ظاہر ہے چائنا سے جا سکتے ہیں, اور زیادہ زیادہ ہمارا بنگلہ دیش جانا ہوتا ہے, سری لنکا جانا ہوتا ہے, تو ہمارے پاس آپشنز ہیں. انڈیا کے پاس آپشن چائنا کا کلیئر روٹ ہے ٹورڈز ایشیا, مسئلہ کوئی نہیں, اور خاص فرق بھی پڑے گا اس میں ہمارے لیے نہیں ہے. ویسے دوسرا یہ فرمائیے کہ کیا انڈیا پانی بند کر سکتا پاکستان کا؟ میرا نہیں خیال. انہوں نے جو انڈین آپ نے دیکھا اسٹیٹمنٹ کا لایا تھا ان کے موفا کا منسٹری آف فارن افیئرز, انہوں نے کہا تھا کہ the Indus Waters Treaty انہیں منسوخ کی بات نہیں کی ہے, will be held in abeyance. سسپینشن میں یہ لفظ استعمال کیا, held in abeyance, کہ تا حکم ثانی till Pakistan changes its attitude. ہم نے بھی وہی زبان استعمال کی ہے, ہم نے شملہ کا ذکر کر دیا. تو held in abeyance جو ہے نا, وہ بڑا انگریزی میں ایک